تو آپ دیکھیں دینا ضروری ہو جاتا ہے، آپ کا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے حج بھی ہے، حج بھی بتایا گیا کہ کون سے وقت میں کس وقت میں آپ کو مینا میں ٹھہرنا ہے، کون سے وقت میں آپ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے، کب نکلنا ہے۔ عرفات سے آپ مکے سے پہلے نکل گئے تو آپ کا عرفات طے ہوا، تھوڑی دیر کے لیے فرض ادا ہو جائے گا، مگر وقت سے پہلے نکل گئے دم واجب ہو جائے گا۔ مزدلفہ میں کب تک رہنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہاں پر کون سی نمازیں پڑھنا ہے بتایا گیا۔ جمعرات میں پتھر مارنا ہے آپ کو، اس کا بھی وقت متعین ہے۔ 12 کے دن کب مارنا ہے، 10 کے دن کب مارنا ہے، 11 کے دن کب مارنا ہے، اس کا وقت بتایا گیا ہے۔ وقت کے بعد مارے تو مکروہ ہو جائے گا۔ جتنی آپ اسلامی عبادت لے لو، نماز لے لو، روزہ لے لو، زکات لے لو، حج لے لو، جو بھی معاملہ ہے، بڑی عبادتیں پورے کے پورے وقت سے منسلک ہے۔ اگر اس کے وقت پر ادا کی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یا تو وہ نہیں ہوگی، خدا کرنا پڑے گا، یا مکروہ ہو جائے۔ اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں، اس لیے تو کہا نماز فجر کی قسم، نماز عصر کی قسم، نماز رات کی قسم، دن کی قسم، زمانے کی قسم، کیونکہ یہ جو وقت ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے، بڑا اس کی قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ زمانے بھر کا مال و زر دے تو اس کو لا نہیں سکتے، آپ اس کو خرید نہیں سکتے۔ ایک وقت آ گیا پھر دوبارہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا پتہ نہیں۔ اس لیے اس کی قدر جانو، اس کی اہمیت جانو۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، یہ جو وقت جتنا بڑا اہمیت کا حامل ہے، ہم دنیاوی معاملات کے اندر نمازیں بھائی جو بعد میں پڑھ لیں گے، فجر بعد میں پڑھ لیں گے تو اس کو اہمیت نہیں دیں گے، مگر دنیا کے معاملات میں رہتے تو ہم وقت کی کتنی قدر کرتے ہیں، دینی اعتبار سے نہیں کرتے، دینی اعتبار سے نہیں کرتے، مگر دنیا کے اعتبار سے کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ دیکھو آپ اگر اسکول کے اندر بچوں کو بتایا گیا کہ 8 بجے آپ کو اسکول میں رہنا ہے، والدین فجر سے اٹھ کے تیاری شروع کر دیتے ہیں، فجر سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، اس کا ڈریس، کھانا، ناشتہ، لنچ باکس وغیرہ وغیرہ، آٹو والے کو بلایا تھا، وقت لے جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم وقت سے پہلے اسکول کو بچوں کو نہ چھوڑیں، اسکول والے پنشمنٹ دیں گے، اسے باہر کر دیں گے، اسے اندر آنے نہیں دیا جائے گا۔ اور وقت سے پہلے اگر آپ اسکول والوں کو ہمارے بچوں کو چھوڑو، نہیں چھوڑتے ہو، وقت ہونے کے بعد چھوڑتے، یہ وقت تک آپ کو اسکول میں رکھنا ہے بچوں کو۔ دیر سے آئیں گے پنشمنٹ ملے گی، وقت سے پہلے یہاں تک کہ والدوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے انہیں، آپ بچوں کو اس طریقے سے کرو گے تو بچے کا نام نکال دیں گے۔ والد مجبوراً گیٹ کے باہر ٹھہرے ہوئے ہوتے، جس وقت اسکول کی گھنٹی بجی اس کے وقت بچوں کو چھوڑا جاتا ہے، اسی وقت سے پورے والد کھڑے ہوتے، اتنی قدر کی جاتی ہے، اتنی قدر۔ اسی طریقے سے آپ نے ٹرین کا ٹکٹ کر لیا، اب اس کے بعد 11 بجے آپ کی ٹرین ہے، کب نکلتے گھر سے آپ؟ 10 بجے نکلتے ہیں، راستے میں ٹریفک ملے گی، وقت سے پہلے ٹرین آئے یا نہ آئے اس سے پہلے آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے آپ کے وقت کی، دنیا کے کاموں کے اندر آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں وقت کو، مگر دینی معاملات میں نہیں دیتے، آپ اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر ہے اسکول کو بچوں کو وقت پہ چھوڑنا ہے، ٹرین جا رہی ہے، بس کے طرف پہ ملتی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہے، فلاں وقت میں فلائٹ ہے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ذرا برابر بھی دور ہوگی تو ہماری فلائٹ چھوٹ جائے گی، فلائٹ چھوٹ جائے گی، اس لیے وقت سے پہلے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ قدر کرتے ہیں وقت کی دنیاوی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر نہیں کرتے۔ حالانکہ وقت کی اہمیت آپ کو ہر جگہ کرنا ہے۔ آپ کا وقت کہاں گزر رہا ہے، کن کاموں میں گزر رہا ہے، کن مقامات پہ گزر رہا ہے، یہ وقت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تو نے اپنا وقت کہاں گزارا، کن کاموں میں گزارا۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تک بندے سے 3 سوال نہ کیے جائے، 3 سوال کہ اس وقت تک بندہ نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ایک قدم پیچھے بڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اسے سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، اس کا حساب دے۔ تو اپنا وقت، جوانی کے اوقات کن کاموں میں گزارا ہے، اس کا پتا، حساب پتا اس کا۔ اب بندے کو بتانا پڑے گا کن کن کاموں، کن کن جگہوں پر اس نے وقت گزارا ہے، کن کن لمحات میں، کن کن حسنات میں، کن کن سیئات میں، کن کن برائیوں میں، کن کن
خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں پورا وقت اس کو بتانا پڑے گا. اور علم حاصل کیا ہے، کتنا حاصل کیا ہے اور اس پر کتنا عمل کیا ہے، کتنا حاصل کیا ہے، کتنا عمل کیا ہے، اس کے بارے میں حساب بتاؤ. وقت کے بارے میں، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا اور علم کے بارے میں سوال ہوگا. اور تیسرا سوال جو ہوگا کہ مال کہاں سے حاصل کیا ہے، کیسے کیسے راستوں سے کمایا ہے اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے، اس کا بھی حساب بتاؤ. یہ تمام چیزیں اس سے پوچھی جائے گی. جب تک بندہ اس کا صحیح جواب نہیں دے گا، نہ ایک قدم آگے بڑھے گا نہ ایک قدم پیچھے گزرے گا. آپ کو وقت کا حساب دینا ہے، آپ کو اپنے لمحات کا حساب دینا ہے، جس کی آج تمہارے پاس کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس وقت ہے، وقت ہے. ہمارے آپسی دوران گفتگو بات ہوتی ہے، کیا کر رہے ہو میاں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں. کیا کرو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس اتنا ٹائم ہے جسے نہ پاس کر رہے ہیں، ایسے گزار رہے ہیں کہ لمحات میں کبھی چوراستوں پر، کبھی ہوٹلوں پر، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی لاؤدات کے اندر، کبھی کھیل کود کے اندر. حالانکہ تمہارے پاس وقت ہے ہی نہیں ہے، وقت ہے ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. اگر کسی کو موقع مل جائے تھوڑی دیر کے واسطے نیکی کرنے کے لیے، تو انسان ایک درخت کو کیوں نہ ہو، ایک جھاڑ کو کیوں نہ ہو، ایک شجر کو کیوں نہ ہو، زمین کے اندر کاٹ کر نیکی حاصل کر لے گا. وہ خجر اس کے بعد ہو گیا اور اس کی اہمیت ہوگی، اس کی قدر ہوگی، اس کی قیمت ہوگی. تھوڑا سا بھی اس میں وقت مل جائے تو وہ ایک درخت لگا کر نیکی حاصل کر لے گا. قیامت کے دن اب قیامت بھی قائم نہیں ہوئی، اس سے پہلے آپ کے پاس اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے، چاہے تو آپ خیر کے کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر اپنا وقت گزار سکتے ہو. جو قدر قیمت والی چیز ہے، سونے سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، سر سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے وقت ہے. اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرو اور اس کو صحیح استعمال کرو. اس لیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھڑی کا ایک ایک کانٹا آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وقت پیچھے ہوتا جا رہا ہے. اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ آپ کا وقت ختم ہو جائے گا. وہ وقت لایا نہیں جا سکتا، کسی قیمت پر لایا نہیں جا سکتا. لہذا اس کی قدر کرو، اس کے کرو. اپنا وقت جو آج ہم بیکار کاموں میں لگاتے ہیں، بیکار کھیل کود میں، بیکار چیزوں کے اندر لگاتے ہیں، اس کی اہمیت کرو. دنیا کہاں جا رہی ہے، وقت کا کہاں استعمال کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنا وقت کن کاموں میں لگا رہے ہیں، کیسے کاموں میں لگایا جا رہا ہے. ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی، زمانے کی اہمیت بتانے کے لیے ہی کبھی زمانے کی قسم، نمازوں کی قسم، وقت کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم کھا کر یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ وقت تمہارے ساتھ منسلک ہے، یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. لہذا تم ان وقتوں کو صحیح استعمال کرو. دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے وقت کو کبھی فونوں کے اندر، کبھی بیکار کاموں کے اندر، کبھی ٹھیٹھا کے اندر، کبھی چچوڑا پن کے اندر وقت گزارتے ہیں. جو یہ برائیوں کی سمت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے انتہائی فی زمانے کے اندر انتہائی بدبختی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے. ہمارے بچے آج فونوں کے اندر تھوڑی تھوڑی ریل بنانے کے لیے ایسے ویسے چچورے کام کرتے ہیں، چچورے کاموں کے اندر ریل بنا کر تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے فالوورز بڑھ جائے. جب وہ ریل بناتے ہیں، کوئی وہ چھوٹی سی فلم بناتے ہیں اور تب فون میں جاتے ہیں اور بھیک مانگنے لگتے ہیں، کوئی مجھے فالو کرے، کوئی مجھے شیئر کرے، کوئی مجھے لائک کرے. لائکوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیئروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فالوورز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ چچورے بن گئے. حالانکہ حیدرآباد تہذیب ایک زمانے کے اندر علم کا گہوارہ تھا، علم کا سمندر یہاں پر عمر پڑتا تھا. آج بھی جامعہ جیسی یونیورسٹی یہاں پر موجود ہے. دنیا بھر کے لوگ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. عرب کے لوگ یہاں پر آ کے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ مقام پر یہ حیدرآباد کا دوسرا نام مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اولیاء کا شہر ہے، یہ علم کا شہر ہے. مگر آج بات
چچورا پن کے طور پر حیدرآباد کی تہذیب و تمدن کو خراب کر رہے ہیں. فونوں کے ذریعے چھوٹے موٹے ریل بنا رہے ہیں اور اس کے اندر چچورا پن کے حد پار کر رہے ہیں. اس لیے لوگوں کو ہنسانا ہے, لوگوں کو ہنسی مذاق کا موضوع بنا دینا ہے. اب آج تک تو فلمیں بنا رہے ہیں, حیدرآبادی فلم, وہ فلم, ایسے فلم, ویسا فلم, اور ریل کیسے بناتی دیکھ کا ریل ایسی بنائی جاتی ہے بھائی فلاں کی بریانی کھایا تھا کتنی مزیدار تھی, فلاں کی تہاری کھانے کتنی مزیدار تھی, وہاں منہ میں پانی آ جانا چاہیے. اس طریقے سے ریل بنا کر حیدرآباد کی تہذیب و تمدن کو خراب کیا جا رہا ہے اور ہنسی مذاق کا موضوع بنایا جا رہا ہے. لوگ اور ساتھ کیا کر رہا, مجھے لائک کرو, مجھے شیئر کرو اور مجھے کمنٹس کر کے بتاؤ کہ کیسا ہے. استغفر اللہ من ذلک. سوچو صحیح, آپ اپنا وقت چچورے پن کے اندر, لوگوں کو ہنسانے کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں. ذرا حدیث مبارکہ کے اندر آپ دیکھو, آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان چچورے پن کے لوگوں کے لیے جو لوگوں کے اندر مذاق کا موضوع بنتے ہیں اور لوگوں میں ٹھہر کر مذاق بناتے ہیں, مذاق کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسائے, ایسی سوچ لاتے ہیں یا ایسی فکر لاتے ہیں یا ایسی ریل بناتے ہیں یا ایسا انہوں فلم بناتے ہیں جس سے لوگ ہنسے. حضور فرماتے ہیں جو بھی شخص یہ کام کرے گا, کون سا کام, لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک من گھڑت موضوع باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے تاکہ لوگ ہنسے اور مجھے لائک کرے, شیئر کرے, اس طریقے سے مجھے فالو کرے. حالانکہ آپ اس کو فالو کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, حضور کے اتباع کے پیچھے چلنا ہے, آپ کو حضور کی تابعداری بھی کرنا ہے, ان کو لائک نہیں کرنا ہے, ان کی تابعداری نہیں کرنا ہے, حضور کی اتباع کرنا ہے, حضور کی فرمانبرداری کرنا ہے, حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے. مگر آپ چچورے پن کے بچے, نوجوان ایسے ریلیں بنا کر حضور کی حدیث کے مطابق حضور نے یہ فرمایا جو ایسے کام کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, چچورا پن کرتا ہے, من گھڑت باتیں کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کی گہرائی میں ڈالے گا, دوزخ کی گہرائی میں ڈالے گا. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وہ گہرائی کیسی ہوگی, وہ گہرائی کیسی ہوگی, اس کا فاصلہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنا فاصلہ ہے نا اتنا فاصلہ اس کا رہے گا. وہ دوزخ کی آخری حد کے اندر اس کو پہنچایا جائے گا. ارے مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ, تمہیں کیا کرنا تھا, تم کیا کر رہے ہو, تم کیا باتیں کر رہے ہو, بریانی کی ریل بنا رہے ہو, تہاری کی ریل بنا رہے ہو, چچورے پن کی ریل بنا رہے ہو, وہ اس کو انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ہنسی کا موضوع بنا رہے ہو, اور آپ نے کیا ہے جہنم کا ٹکٹ خرید رہے ہو, جہنم میں جانے کا سبب بن رہے ہو. اب اتنی اچھی بات ہوگی کوئی نوجوان, اتنی اچھی بات ہوگی کوئی نوجوان جو تم بنا رہے ہو, تم بنا رہے ہو کوئی, اگر اس کے بجائے حضور کی کوئی واقعہ آپ بیان کر کر اس کی ریل بنا تو کتنا اچھا ہوتا. حضور کی کوئی ایک سنت, مسواک کی سنت اتنا ہو, ہماری کی سنت کی طرح مان کر اس کی فضیلت بتاتا, اس کی ریل بناتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے تجھے مبلغ بنایا تھا, تجھے دیکھ کر دوسری قومیں تیری تابعداری کے تجھے جانے اور تیرے نبی کی پہنچتے, تیرے نبی کی عظمت کو جانے, مگر تو نے کیا کیا, بجائے تو مبلغ ہونے کے, اسلام کو پھیلانے کے, حضور کے حضرات کو پھیلانے کے, حضور کے طریقوں کو پھیلانے کے, حضور کے سنتوں کو پھیلانے کے, تو نے کیا کر رہا ہے, تو کیا ایسے ویسے ریلیں بنا رہا ہے, چچورے پن کے پار کر رہا ہے. نوجوانوں کو چاہیے جب کوئی ریل بناؤ, کوئی فلم بناؤ, تم جس مذہب کے ماننے والے ہو اس مذہب کی ایک بات کو نہ اسے نشر کرو, اس کی اشاعت کرو, چاہے کسی زمانے میں جیسے بھی آگے ہو, آپ کو اچھے انداز بناؤ تاکہ آپ کی بات دوسروں تک پہنچ جائے. حضور نے فرمایا ہر بندہ مبلغ ہے, حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو میری جانب سے اگر تم ایک بات بھی جانتے ہو, تم جو بھی نیکی کی بات جانتے ہو, اچھائی کی بات جانتے ہو, ایک تو اپنے دوستوں کو آپ بتا رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے. کبھی سننے میں تو نہیں آتا کوئی دوست کسی کو خیر کی دعوت دیا ہو, کوئی دوست کوئی نوجوان اپنے نوجوان دوست کو ایک سنت بتا رہا ہو, میرے نظر میں تو ایسا کوئی نہیں پڑا ہے, اللہ عالم بتا صحیح ہوں گا. مگر اگر آپ یہ بتا رہے ہو ساتھ میں اس کی گرل, ساتھ میں آپ یہ برا کام کرنے کے بجائے ایک اچھا کام, حضور کی ایک حدیث آپ بنا کر انسٹاگرام پہ ڈالو, فیس بک پہ ڈالو, اچھا کام کرو,
مگر چچورے پن کے بےہودہ گانوں کے ساتھ ریل بنانا انتہائی دبدبی، جہاں تک کہ آپ جہنم کی آپ ٹکٹ خرید رہے ہیں۔ دوسری بات، کوئی بھی کام کرو نام و نمود کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑا تھا، اللہ کی راہ میں لڑا تھا، اس کو لایا جائے گا، رب الجلال سے فرمائے گا اے بندے ذرا یہ تو بتا تو دنیا میں میرے لیے کیا کیا تھا، دنیا میں تو نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں تیرے لیے جہاد، لوگوں سے لڑا، کفار مشرکین سے لڑا۔ اللہ فرمائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے طاقتور کہیں، لوگ تجھے پہلوان کہیں، لوگ تجھے بڑا سمجھے، مضبوط سمجھے، اور لوگوں نے یہی سمجھا، تجھے طاقتور سمجھا، پہلوان سمجھا، تو جو چاہ رہا تھا وہ تجھے مل گیا۔ تو یہ چاہتا تو لوگوں کے درمیان میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ مجھے پہلوان سمجھے، طاقتور سمجھے، بڑا حلوی سمجھے، لہذا تجھے تو وہ مل گیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا، نام کے لیے کیا، نام کے لیے کیا۔ اسے کہا جائے گا اسے سیدھا دوزخ میں ڈال دیا جائے، دوزخ میں ڈال دیا جائے، دوسرا شخص لایا جائے گا، اس کو کہا جائے تو میرے لیے کیا کیا بتا۔ وہ مالدار شخص ہوگا، وہ کہے گا پروردگار عالم میں اپنا مال اللہ کی راہ میں تیری خاطر دیا ہوں، لوگوں میں بانٹتا رہا ہوں، صدقہ خیرات کرتا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا گا تو نہیں، بلکہ تو اس لیے مال خرچہ کیا لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تجھے دانا کہے، لوگ تجھے لوگوں کی طرح مالداری کا اپنا وعد دبانے کے لیے تو کہہ رہا تھا، میرے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ کی رضا کی خاطر کرتا تھا، بن مٹھی کرتا تھا، چھپ کے کرتا تھا، لوگوں نے اپنا دل یہ چاہا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہے، مالدار کہے، اس لیے تو لوگوں نے مال تقسیم کرتا تھا، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، لہذا اسے بھی جہنم میں جانے کے لیے کہا جائے گا۔ تیسرے شخص لایا جائے گا، اسے کہے گا تو کیا کیا؟ وہ شخص کون ہوگا؟ عالم دین ہوگا، لوگوں کو خطاب کرنے والا ہوگا، لوگوں کو بیان کرنے والا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو کیا کیا میرے لیے بتا۔ وہ عالم کہے گا میں تو بیانہ کرتا رہا، خطاب کرتا رہا، فنا فنا کیا ہے۔ رب نے فرمایا میرے لیے کیا کیا؟ مولا میں تیرے لیے کیا ہے؟ نہیں، تو میرے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ تو بیان کر رہا تھا، خطاب کر رہا تھا، لوگوں میں تقریر سے کر رہا تھا، لوگ تجھے بڑا عالم سمجھے، بڑا محدث سمجھے، بڑا مفسر سمجھے، بڑا عالم دین سمجھے، اس لیے کر رہا تھا، میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اپنے نام کے لیے، اپنے نام نمود کے لیے، لوگوں میں اپنا روان تباہ جمانے کے لیے تو یہ بیانے کر رہا تھا، میرے لیے کچھ نہیں کیا، لہذا اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ مال بھی خرچہ کیا، بیان کرنے والا بھی گیا، اور جو پہلوان تھا جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں وہ بھی چلا گیا۔ کیوں کہ انہوں نے دین بھی عمل کیے، رب کی رضا کے لیے نہیں کیے، بلکہ اپنے نفس کے لیے کیے، اپنے نام کے لیے کیے، اپنے نام و نمود کے لیے کہے، لوگوں میں ہمارا رعب رہے، لوگ ہمیں عالم سمجھے، لوگ مجھے ہمیں مالدار سمجھے، اس لیے کیا جا رہا تھا۔ اس سے تینوں کو دوزخ میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کی خاطر کرو، اللہ کے لیے کرو کہ قبول ہوگا، ورنہ اپنے نام و نمود کے لیے کرو گے وہ رد کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ تو لہذا میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے، بجائے آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اچھے کاموں میں لگو۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، یہ وقت چلا جائے لوٹ کر نہیں آئے گا، دنیا بھر کی آپ سے قیمت ادا کرو، ایک لمحہ آپ واپس نہیں لا سکتے، ایک دن واپس نہیں لا سکتے، ایک گھنٹہ واپس نہیں لا سکتے، ایک لمحہ واپس نہیں لا سکتے۔ اس کی قدر کرو اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو وقت کی قدر و قیمت جانتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر نمازیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور بھلائی کے کام رب کی رضا کے خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم